جب میرے والد صاحب نماز تہجد ادا کرنے کی نیت سے مسجد پہنچے تو بیرونی دروازے کی دہلیز پر پڑے کپڑے کی پوٹلی کو آوارہ کتے بھنبھوڑ رہے تھے۔ میرے والد صاحب نے کسی مسافر کا سامان سمجھتے ہوئے گٹری اٹھا کر دروازے کی اندرونی سائڈ پر رکھ دی تاکہ کتوں سے محفوظ رہے، مگر جب والد صاحب نے لائٹ جلائی تو گٹری سے خون رس رہا تھا۔ میں ابیرہ احمد اعوان راولپنڈی کے ایک گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ میرے والد صاحب امام مسجد تھے۔ گھر میں 2 وقت کی روٹی کے ساتھ ایک وقت صبر کا میٹھا پھل کھانے کو ملتا تھا۔ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا اور الحمدللہ میں نے تعلیم حاصل بھی کی۔ آج مجھے میرے تعلیم کے بلبوتے پر بہترین عہدہ بھی مل گیا، مگر پھر بھی میں تہی داماں ہوں کیونکہ حجاب مر گئی ہے۔ میرے والد صاحب ایک بار نماز تہجد ادا کرنے کے لیے مسجد گئے تو بیرونی دروازے پر پڑی کپڑے کی پوٹلی کو کتے بھنبھوڑ رہے تھے۔ میرے والد صاحب نے کتوں کو بھگا کر پوٹلی دروازے کی اندرونی طرف رکھ دی اور خود وضو کرنے کی غرض سے لائٹ جلائی تو حیران رہ گئے کیونکہ پوٹلی کے اندر سے خون رس رہا تھا۔ میرے والد صاحب نے اسی وقت پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اندر ایک نوزائیدہ بچی جس کے منہ میں روئی ٹھونس دی گئی تھی تاکہ رونے کی آواز نہ نکال سکے، درد سے تڑپ کر موت کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے والد صاحب نے بچی کو اٹھایا تو دیکھا کہ بچی کی ایک ٹانگ آوارہ کتے کھا چکے تھے۔ میرے والد صاحب بچی کو اٹھا کر گھر لائے، میری ماں کے حوالے کیا اور خود مسجد چلے گئے، جبکہ میری ماں اسی وقت بچی کو لے کر دوسرے گاؤں میں موجود سرکاری ہسپتال کے ایک کمپاؤنڈر کے گھر لے گئی، جسے سارا علاقہ ڈاکٹر کے نام سے جانتا تھا۔ اس کمپاؤنڈر نے دوا دینے کے بعد بچی کو راولپنڈی MH ہسپتال لے جانے کا کہا تو میری ماں بچی کو اٹھائے ہوئے گھر پہنچی۔ تب تک والد صاحب نماز پڑھا کر نمازیوں کو بچی کے متعلق آگاہ کر کے گھر آ چکے تھے۔ میری ماں نے والد صاحب کو ڈاکٹر کے مشورے سے آگاہ کیا تو میرے والد صاحب نے زندگی میں پہلی اور آخری بار اس نوزائیدہ بچی کے لیے رقم قرض لی اور بچی کو لے کر راولپنڈی MH ہسپتال چلے گئے۔ 3 دن بعد جب واپس آئے تب تک بھی بچی کا کوئی وارث نہیں بنا تو میرے والد صاحب نے غسل کے بعد اس نوزائیدہ بچی کے کان میں اذان دی اور اس کا نام حجاب رکھ دیا، مگر افسوس کہ حجاب اپنی ایک ٹانگ ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی۔ حجاب جب اسکول جانے کے قابل ہوئی تو میرے والد صاحب نے حجاب کو اسکول داخل کروا دیا۔ میرے والد صاحب حجاب کو کندھوں پر اٹھا کر اسکول چھوڑ آتے، ٹیچر سے ریکویسٹ کی اگر حجاب کو ٹوائلٹ جانے کی ضرورت ہو تو اس کی بڑی بہن ابیرہ کو بلا لیا کریں، وہ حجاب کو ٹوائلٹ میں لے جایا کرے گی۔ میں نے ہر ممکن یہ فریضہ سر انجام دینے کی کوشش کی مگر ناکام رہی کیونکہ میری اپنی عمر بہت کم تھی۔ جب والد صاحب کو پتہ چلا کہ میں حجاب کو ٹوائلٹ تک نہیں لے جا سکتی تو انہوں نے گاؤں کے تھرکان کی منت سماجت کر کے لکڑی کے ٹائروں والی چھوٹی سی کرسی بنوا دی، جس کی مدد سے میں انتہائی آسانی سے کرسی کو دھکا لگا کر حجاب کو ٹوائلٹ تک لے جا سکتی تھی۔ جب حجاب 5ویں اور میں 9ویں کلاس میں تھی تو میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب گھر بھر کی ذمہ داری، حجاب اور والد صاحب کی دیکھ بھال کے علاوہ پڑھائی کے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل تھا، مگر میں نے جیسے تیسے کر کے میٹرک کر لیا۔ میں فرسٹ ایئر کا مڈ ٹرم امتحان دے رہی تھی جب ایک دن کالج سے واپس آنے کے بعد پتہ چلا کہ والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ مناسب علاج اور تھراپی نہ ہونے کی وجہ سے میرے والد صاحب بستر کے ہو کر رہ گئے۔ میں نے والد صاحب حجاب کو اسکول جانا بھی بند کروا دیا اور خود بھی تعلیم کو الوداع کہہ دیا۔ حجاب کو والد صاحب کے پاس بٹھاتی اور خود لوگوں کے گھروں میں کام کرنے چلی جاتی تاکہ 2 وقت کی روٹی کما سکوں۔ میرے والد صاحب 1 سال بستر مرگ پر پڑے تکلیف سے تڑپتے رہے مگر میرے پاس ان کی دوا خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ جب کبھی درد حد سے گزرتا اور والد صاحب دوا کی ضد کرتے تو میں نیم کی چٹنی بنا کر والد صاحب کو دوا کے نام پر پلا دیتی اور اللہ بہتر جانتا ہے کیسے، مگر میرے والد صاحب کو بھی آرام آ جاتا۔ خیر 1 سال بستر مرگ پر پڑے رہنے کے بعد میرے والد صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تو میں حجاب کو لے کر راولپنڈی اپنی خالہ کے گھر آ گئی۔ میرے خالو گورنمنٹ کے ملازم تھے، اچھا گزارا تھا، انہوں نے ہمیں
احسان جتاتے ہوئے ہم دونوں بہنوں کو رکھ لیا، مگر گھر کے سارے کام میرے اور حجاب کے ذمہ لگا دیے۔ میں نے کام کی ذمہ داری اٹھا لی اور کہا کہ میری بہن حجاب معذور ہے، وہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ خالہ نے میری بات مان لی۔ یوں زندگی ایک بار پھر اپنی ڈگر پر چلنے لگی۔ میں نے گورنمنٹ کالج میں پھر FSC میں داخلہ لے لیا اور ہیڈ کو اپنے حالات سے آگاہ کر کے گھر بیٹھ کر تیاری کرنے کی اجازت بھی لے لی۔ میں نے فرسٹ ایئر کے پیپر گھر سے تھوڑا بہت ٹائم نکال کر تیاری کر کے دیے اور سیکنڈ ایئر میں پہلی ٹائم کالج جاتی، سیکنڈ ٹائم گھر کا کام کاج نپٹاتی اور رات 7 سے 10 بجے تک اکیڈمی پڑھاتی، تعلیم کے اخراجات نکال کر باقی پیسے خالہ کو دے دیتی۔ میں نے FSC اچھے نمبروں سے کر لی اور مجھے پاکستان کی مشہور یونیورسٹی میں ایروناٹیکل انجینئرنگ میں داخلہ مل گیا۔ جس دن پہلے دن میں یونیورسٹی سے کلاس لے کر گھر کی واپس کے لیے نکلی تو میں بہت خوش تھی، کیونکہ آج اپنی بہن حجاب کو بتانے کے لیے میرے پاس ڈھیر ساری باتیں تھیں۔ مگر میرے احسان اس وقت خطا ہو گئی جب گھر پہنچنے پر مجھے حجاب کی موت کی خبر سننے کو ملی۔ میں نے حجاب کو دیکھا جو بیچاری اپاہج حالت میں فرش پر گھسٹ گھسٹ کر ٹاکی لہا رہی تھی۔ ٹی وی کی تار ننگی ہونے کی وجہ سے گھسٹتے گھسٹتے حجاب کا معذور ٹانگ غلطی سے تار کے ساتھ ٹچ ہو گیا۔ میرے لیے باعث حیرت تھا کہ میری خالہ نے موت کی تکلیف کی وجہ سے نکل جانے والی حجاب کی غلاظت کو بھی صاف نہیں کیا تھا۔ اس کے میلے کپڑے تک نہیں بدلے تھے۔ میں نے بنا کوئی شکوہ کیے لوگوں کو کمرے سے نکال کر اپنی بہن حجاب کی جسمانی صفائی کی، کپڑے بدلے اور پھر محلے کے نیک سیرت عورتوں کے ساتھ مل کر حجاب کو آخری غسل دیا۔ حجاب کے کفن دفن سے لے کر کھانے تک کا جتنا خرچہ تھا سارا میں نے اپنے پاس اور اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس کے والدین سے ایڈوانس فیس کے لے کر دیا تھا۔ حجاب کے دفن ہوتے ہی میں نے یہ کہتے ہوئے خالہ کا گھر چھوڑ دیا تھا کہ خالہ، آپ کی ایک وعدہ خلاف نے مجھ سے میری بہن چھین لی ہے، کیونکہ خالہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اگر گھر کے سارے کام کی ذمہ داری میں ابیرہ ایوان اٹھا لوں تو خالہ حجاب سے کوئی بھی کام نہیں کروائے گی، مگر خالہ نے وعدہ خلاف ہی کی، جس کا خمیازہ مجھے میری بہن حجاب کی صورت بھگتنا پڑا۔ میں نے رات راولپنڈی لاری اڈا کے بس اسٹینڈ پر گزاری تھی۔ صبح انتظامیہ سے بات کر کے ہاسٹل میں بیڈ لے لیا تھا۔ میں نے بچوں سے اکیڈمی کی جو فیس لی تھی وہ مہینہ پڑھانے کے بعد اگلے پیپروں تک بچوں کو مفت میں حجاب کو ایصال ثواب کرنے کی نیت سے پڑھایا تھا۔ اس کے بعد میں نے اکیڈمی پڑھانا چھوڑ دی اور اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کر دی۔ پڑھائی کے بعد میں نے ایک عالم دین سے شادی کر لی۔ میرے شوہر آج نیوزی لینڈ کی ایک جامع مسجد میں امام ہیں۔ میں نیوزی لینڈ کی ایک پرائیویٹ ایئر لائن میں بطور ایئر ہوسٹس کام کر رہی ہوں۔ میں واحد با حجاب مسلمان، ایشیائی اور پاکستانی لڑکی ہوں۔ میری ایئر لائن کمپنی نے مجھے پائلٹ کی ٹریننگ دینا شروع کر دی ہے۔ میں بہت ہی جلد اسی ایئر لائن کمپنی میں بطور پائلٹ شامل ہو جاؤں گی، مگر مجھے آج بھی حجاب کی موت کا صدمہ ہے۔ حجاب کی موت کا دکھ مجھے میرے والدین کی موت سے زیادہ ہے، شاید اس وجہ سے کہ میرے والدین حجاب کو میرے سہارے چھوڑ گئے تھے، مگر میں حجاب کی حفاظت نہیں کر سکی تھی۔ مگر مجھے یقین ہے کہ حجاب مجھ سے ناراض نہیں ہے۔